بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ناک TV4 پر آج آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو سیاست کے بدلتے موسموں کے سلسلے میں آگاہ کریں کہ ایک موسم کا یہاں سے شروع ہوا، وہ ڈسکا کے انتخابات تھے۔ ڈسکا میں پریزیڈنگ افسروں کی پرسراغ گمشدگی، الیکشن کمیشن کا دوبارہ انتخاب کا فیصلہ اور تبدیلی سرکار کی اس فیصلے کے خلاف عدالت میں جانے کی دھمکی، اور سیاسی بدلتے موسم کے کچھ رنگ ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں پریزیڈنگ افسروں کا غائب ہو جانا اور اس کی وہ وجوہات بیان کرنا جو بچہ تک درست نہ مان سکے۔ قومی انتخابات کا ایک منفرد واقعہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جرات مندانہ اقدام کرتے ہوئے ڈسکا کا دوبارہ انتخاب کرانے کا فیصلہ کیا۔ سچ یہ ہے جس طرح الیکشن کمیشن سمیت بہت سے قومی ادارے آنکھیں بند کر کے چلتے رہے، ان میں سے یہ ایک برسات کا پہلا خطرہ تھا۔ اور افسوسناک بات یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو منصفانہ آزادانہ انتخاب کا نعرہ لگا کر دھرنے میں داخل ہوئی اور خان صاحب 4 حلقوں کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے، لیکن جس حلقے میں خان صاحب کی پارٹی نے 30% بما بیلٹ باکس، اور وہ بھی ان کے عہد حکومت میں، یہ ان کی دوگلے پن کی آواز ہے، اور دنیا اور پاکستانی اس کو شفاف انتخاب کیسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ پہلا دھچکا تحریک انصاف کو لگا، ان کے مامنین کے بالکل الٹے زاویوں کے ساتھ، تجربات کے ساتھ، مگر وہ بھی اب اسی ملک کے حکمران جیسے پرانے اسی گلے سڑے نظام میں گزارا کر رہے ہیں، اور خان صاحب بھی اپنی بونگیاں مار کر اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ جب فیصلہ آیا سینٹ کا یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی کا، تو شاہ محمود سمیت کئی وزراء کی آوازیں اور چیخیں روح تک پہنچ رہی تھیں، اور یہ بار بار کہہ رہے تھے الیکٹرانک بیلٹ کو رائج کرتے ہوئے، دوستو یہ سننے والی بات ہے۔ ہم بھی جس ملک میں رہتے ہیں ادھر بھی انتخابات میں جائزہ لیتے ہیں، فہرست میں ہمارا نام ہوگا اور گھر میں ووٹ ایک سیٹل پرچی آ جاتی ہے، وہ بریف ان کو جا کے دکھانا ہوتا ہے، انہوں نے ہمیں بیلٹ بکس دینے ہیں بغیر کسی نشان کے، بغیر کسی کوڈ کے، وہ کسی کو نہیں پتہ چلتا بھی اس نے کس کو ووٹ دیا۔ یہ خان صاحب کی الٹی چال ہے کہ جو بھی ووٹ ڈالے اس کی نشانی ہو، اس نے ووٹ کس کو دیا کس کو نہ دیا۔ اصل میں اس میں خان صاحب کا کوئی کردار نہیں، خان صاحب کی اقتدار کی حوث ایسی ہے۔ اب وہ بما حسن سار 15 سال کی گیم لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 15 سال کی گیم ہو سکتی تھی اگر خان صاحب آتے ہی نواز شریف کو، زرداری کو، اور جتنے موٹے خسرو پرویز ہوا، جنگی ترین ہوا، ان سب کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑے کرتے۔ 5-6 مہینے کے بعد سب ٹھنڈا ہو جانا تھا، پھر خان صاحب اپنی مرضی سے 15 سال گزار لیتے یا 20 سال گزار لیتے، یہ ان کی اپنی پرابلم تھی۔ دوستو میں کدھر چل پڑا، یہ تو سیاسی باتیں تھیں۔ اب ہم یوسف رضا گیلانی کو اس انتخابات سے باہر رکھنے میں درپردہ بڑی کوششیں ہوئیں، اور ان کے محارفین نے بڑا زور لگایا، مگر جیت اللہ تعالیٰ نے یوسف رضا گیلانی کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ نے پرانے طریقہ انتخاب کو ہی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سب سے
دوسرا بڑا دھچکا حکومت کے لیے تھا۔ حکومت کو پتہ تھا ہماری جو پالیسیاں ہیں، ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں کسی سے نہیں ملتے، اور ان کے 20-25 ممبران ٹوٹ جائیں گے، اس طرح یوسف رضا گیلانی کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں وہی ہوا، اور خان صاحب کو اسی نظام میں رہ کر اس سے کام کرنا پڑے گا۔ پھر اپوزیشن کے خلاف اس بے لچک رویے کا جواز کیا رہ جاتا ہے، خاص طور پر جب نیب کی پوری کوشش کے ساتھ سیاسی مخالف پر مقدمات قائم کرنے اور جیلوں میں ڈالنا اور مقصد نہ حاصل کر سکنا۔ خان صاحب اس معاملے میں جو ان کا رویہ ہے، ان کی سیاست ہے، وہ بے لچک رویہ ہے۔ جب تک خان صاحب اپنے رویے میں نرمی نہیں لائیں گے، کسی کی عزت کو چھالنے میں بات نہیں آئیں گے، کیونکہ خان صاحب کو اپنی عزت بستی کا کوئی مسئلہ نہیں، چاہے وہ سیتا وائٹ ہو، چاہے انگلینڈ ہو۔ اب ان کو ہمارا مشورہ ہے اور مختلف ماہرین کا مشورہ ہے، اگر اس نے سیاست سیکھنی ہے، چودھری شجاعت الہی صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ فریشر کورس کرے، 4 دن کا یا ہفتے کا، ان کے سیاسی ذہن پڑھیں، اس کے بعد پھر سیاست کی طرف آئیں۔ یہ چودھری برادران کی جو شریف خاندان کے ساتھ لاقت بازی تھی یا حریفانہ کچاکچ تھی، اس کے علاوہ دونوں پارٹیوں نے اپنے ذہن میں کھلا شادی کے رکھتے تھے، تاکہ کوئی آئے بھی تو دروازہ کھلا ملے۔ ان کا یہ ذہن نہ ہونا عمران خان کے خود بھی شادیوں کے لیے بے لچک رویہ ہے۔ یہ تب ان کے سر پہ پڑی، وہ تو صرف ایک دن میں 50 سے لے کر 70 MNA سے ملے، اور ہر ایک کو یہ آفر کی 5 کروڑ سے 50 کروڑ تک ان کو ترقیاتی فنڈ دینے کے وعدہ کیا۔ اور اس کے بعد بہت ہی مشکل ہے، اگر خان صاحب نے اپنے کو کانفیڈنس کا ووٹ لے لیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان کو ذہنی تسلی ہو جائے گی، ان کو 6 ماہ کا ٹائم مل جائے گا، 6 ماہ سے پہلے دوبارہ طریقت میں اعتماد پیش نہیں کر سکتے۔ مگر ان کی پی ٹی آئی، ان کی جو سیاست میں زرداری نے جو ایک سٹ لگائی ہے، اس کے ساتھ اب وہ اس جگہ بار بار خان صاحب کو تنگ کریں گے۔ خان صاحب ایک ہی نعرہ رکھیں گے، جیسا آج اپنی تقریر میں فرما رہے تھے، میں نہیں چھوڑوں گا، میں ڈاکو بھی نہیں چھوڑوں گا، مار دوں گا، چاہے میں اپوزیشن میں ہوں، چاہے میں اپوزیشن میں نہ ہوں، میرا مقصد صرف ایک ہے، ان کو تباہ و برباد کرنا، جیلوں میں ڈالنا اور ان سے پیسہ نکلوانا۔ ہاں صاحب 3 سال تو ہوئے، آپ نے ایک فینی تک یا ایک پیسہ تک ان سے نہیں نکلوا سکے۔ اب آپ کی تقریریں کیا ہیں؟ جیسے آج آپ تقریر کر رہے تھے، آپ کی باڈی لینگویج بھی بہت اور قسم تھی، اور آپ ذہنی طور پر ہار چکے ہیں اور تھک چکے ہیں۔ اور جو سچ ہے کہ چودھری برادران نے اس دور میں بھی بہت مثبت کردار ادا کیا، لیکن گرما گرمی کا یہ ذکر آپ سیاسی موسموں میں پیش کر سکتے ہیں یا اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ فی الحال یہ سوال ہے، کیا چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی صاحب جناب وزیر اعظم کے بے لچک رویے میں شگاف کر سکیں گے یا نہ کر سکیں گے؟ اور دوستو، اگر خان صاحب اپنے بے لچک رویے میں کوئی نرمی نہ لا سکے، پھر خان صاحب کا انشاءاللہ تعالی وہ حال ہوگا، اور جو ضیاء الحق سے بھی برا ہوگا، کیونکہ خان صاحب پاکستان میں مظلوم لوگوں کے خلاف
FI استعمال کر رہے ہیں، پولیس استعمال کر رہے ہیں، کسی کو کمزور اقلیتی جماعتوں کو تحفظ کا شکار ہیں، ان کو تحفظ نہیں دے سکتے۔ کوئی بھی جاتا ہے یہ جھوٹ بول کے یہ کہتے ہیں اس نے توہین رسالت کی، اس کو جا موقع پہ مار دیتے ہیں یا جیل میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ خان صاحب یہ کارروائی ساری جنرل ضیاء الحق بھی کر چکا، اس کا انجام رکھیں ذہن میں، اگر آپ بات نہ آئے اس سے بھی آپ کا برا حال ہوگا، دنیا آپ کو ضیاء الحق سے بھی گھٹیا کردار میں پڑھا جائے گا، لکھا جائے گا، یاد کیا جائے گا۔ اب بھی وقت ہے، بندے دے پتر بن جو، نہیں جی اللہ تعالیٰ دی او لاٹھی بے واز ہے، جب جدوں اللہ تعالیٰ لاٹھی ماردا تانوں پتہ نہیں لگدا، پھر تسی محسوس کر دو کیوں کی غلطی کر بیٹھے ہیں۔ سوری میں دوستو میں اردو دے نال آخر پنجابی بولن لگ پیا ہاں، ہندی میں معذرت کرنا۔ اگر تانوں میرا پروگرام پسند آئے انہوں لائک بھی کرو، شیئر بھی کرو، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظارہ خیال کرو اور سبسکرائب بھی کرو، اور جانے سے پیشتر دوستو بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔